اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ سب وہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن معاملہ یہ کہتے تھے کہ آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد اس کے معاملات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور زمین کی تخلیق کر کے اس کا انتظام کچھ دیوتاؤں کو سونپ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب جاننے کے باوجود کہ اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے اندھیریاں روشنی بنائی، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے اسی طریقے سے یہ دیوتا بھی عبادت کے مستحق ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو برابر کر دیا. پھر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ آج تو تم بڑے بڑھ چڑھ کر بحث و مباحثے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر تم اپنے فلسفے پیش کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری حقیقت کیا تھی؟ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، تم میں تو اللہ نے ایک گیلی مٹی سے پیدا کیا تھا. مٹی، وہ کیا حقیقت ہے اس مٹی؟ تو اپنی حقیقت پر غور کرو کہ تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، گیلی مٹی سے. اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو جد امجد ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر انسان اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اس کی تخلیق میں مٹی ہی کو بڑا دخل ہے، کیونکہ مٹی کے ذریعے کھانے کی چیزیں اگتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، اور انہی پھلوں کے اور مٹی اور پھلوں کے اور پودوں کے کھانے کے نتیجے میں انسان کی جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، انسان کا جسم تقویت پاتا ہے، اور اسی تقویت کے نتیجے میں اس کے اندر مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ مادہ منویہ ہی در حقیقت انسان کی تخلیق کا سبب بنتا ہے. اس لحاظ سے بھی ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا. ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا. پیدا تو کیا مٹی سے ہر انسان کو، لیکن پھر اس کا ایک وقت مقرر کر دیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اجل، ایک مدت مقرر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دو مدتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، پہلے قضا اجلا اور دوسرا مجل مسمن عندہ. اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اجل سے مراد پہلی اجل میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو دنیا سے جا چکے، تو ان کے لیے تو اجل اللہ نے مقرر کی ہی تھی، اور اب وہ تم کو بھی معلوم ہو گئی ہے کہ ان کے لیے کیا مدت مقرر کی تھی، کب وہ ان کا انتقال ہوا. لیکن ایک آنے والوں جو ابھی تک زندہ ہیں ان کی کیا مدت ہے، کب وہ دنیا سے جائیں گے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو اجل مسمن عندہ، تو دوسری اجل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی متعین ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. ایک معنی تو اس کے یہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی اجل ہے اس سے مراد ہے زندگی کی، انسان کی زندگی کی مدت، اس کی میعاد. اور دوسری جو اجل ہے اجل مسمن عندہ، اس سے مراد ہے دوبارہ زندہ ہونا. تو اللہ نے وہ اجل بھی مقرر کی ہے کہ تم کب مرو گے، کب دنیا سے جاؤ گے، اور یہ اجل بھی مقرر کی ہے کہ کب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پہلی اجل تو ہر انسان کی اس وقت پتہ چل جاتی ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے، لیکن دوسری اجل جو ہے وہ مسمن عندہ، وہ اللہ ہی کا علم ہے، کے پاس اس کا علم ہے کہ کب وہ واقعہ پیش آئے گا کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم انتم تمترون، اس کے باوجود بھی تم لوگ شک میں پڑ جاتے ہو کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، جس نے اندھیریاں پیدا کی، جس نے نور پیدا کیا، جس نے تمہاری تخلیق کی، جس نے تمہارے تخلیق کے بعد تمہاری زندگی کی میعاد مقرر کی، دوبارہ زندہ ہونے کی میعاد مقرر کی، اس کو چھوڑ کر تم دیوتاؤں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. ایسا نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو
کہ آسمانوں کے اندر تو انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور زمین کا انتظام جو ہے دیوتا کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی وہی کار فرما ہے اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، تو وہ اللہ آسمان میں بھی معبود وہی ہے اور زمین پر بھی وہی معبود۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، یہاں تک بیان تھا باری تعالیٰ کی صفت قدرت کا، اب بیان ہے صفت علم کا، کہ وہ تمہارے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جہرکم، اور تمہارے کھلے ہوئے حالات بھی جانتا ہے۔ تم جو کام چھپا کر کرتے ہو ان سے بھی باری تعالیٰ خوب باخبر ہے، اور جو کھلے عام کرتے ہو ان سے بھی۔ وہ یعلم ما تکسبون، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ کمائی کرنے کے معنی ظاہری کمائی کے بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی کمائی، اور اس کے معنی وہ اعمال جو تم کر رہے ہو جس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ساری حقائق ہیں، لیکن وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پہلے اعراض کیا، بات سنی نہیں، پر غور نہیں کیا، اور پھر اسی حالت میں آخری انجام یہ ہوا کہ اس حق کو جو ان کے پاس آیا تھا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی، یعنی ان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تم جن چیزوں کا مذاق اڑا رہے تھے وہ واقعات میں وہ صحیح تھیں، اور اس کے نتیجے میں تم نے جو ان سے انکار کیا تو یہ اپنے حق میں بہت برا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنے قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور وہ قومیں ایسی تھیں کہ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے زمین میں ان کو وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، یعنی وہ بڑے تم سے کہیں زیادہ قوت کے شوکت کے مالک تھے، بڑے جاہ و حشم والے تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے تمہارے سے کہیں زیادہ۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا اور حق کا سے انکار کیا یا اس کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ان کی پھر تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، قوتیں بھی ان کو بہت دی تھیں، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائی تھیں، خوب بارشیں برسائی تھیں۔ بارشیں برسانے کا مطلب یہ کہ ان کے لیے ان کی معاشی ضروریات خوب اچھی طرح خوشحالی کے ساتھ پوری ہو رہی تھیں، اور وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے دریاؤں کو یہ حکم دیا تھا، مقرر کر دیا تھا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، اور اس کے ذریعے وہ اپنے کھیتیاں بھی سیراب کر سکتے تھے، اس کو پانی میں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ یہ ساری نعمتیں ان کو ہم نے دیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور گناہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہوئے اور اللہ کے پیغمبروں کے منکر ہوئے، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے کوئی دوسری نسل پیدا کی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تکذیب کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلانے کے نتیجے میں اسی قسم کی ہلاکت سے سامنا کرنا نہ ہو جیسا کہ پچھلی قوموں کو پیش آیا تھا۔